ہر زمانے میں ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ابروئے سیاست کی ایک شکن تاریخ عالم میں زلزلے ڈال دیتی ہے۔ ہر قبیل کا دمشق، بنی امید کا دمشق اور بادشاہوں کے بادشاہ سلطان صلاح الدین کا دمشق ایسا ہی ایک شہر تھا۔ اس جلیل المرتبت شہر کو روما کے شہریار کیسر جولیان نے چشم مشرق کہا تھا۔ یونان نے سب سے حسین شہر کا خطاب دیا تھا۔ عربوں نے عروس کائنات کی خلعت پہنائی تھی اور اسی سر پر باغ عالم کا تاج رکھا تھا۔ اسی دمشق کے اندرونی شہر پناہ اس کے سامنے تھی، جس میں سیاہ اور زرد رنگ کے مدور، ماکب اور مسلط پتھر اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے کالے مخمل پر پکھراج ٹونک دیے گئے ہوں، اور اس کا خچر باب الفتح سے داخل ہونے والے ہجوم میں بہہ گیا۔ وہ لگام کھینچے سانس روکے آدمیوں کے اس سمندر میں تنکے کی طرح لرز رہا تھا، جس کی موج موج میں دنیا کے ہر رنگ، ہر قوم اور ہر مذہب کے ماننے والے موجود تھے۔ ان میں تاجر تھے جو روئے زمین کی نعمتوں کو دمشق کا بازار دکھلانے لائے تھے، طالب علم تھے جو مدرسہ ایوبی کے جید عالموں کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنے آئے تھے، سپاہی تھے جو فاتحوں کے فاتح سے اپنی تلواروں کے جوہر کی داد لینے آئے تھے، سفیر تھے جو ملکوں کے بادشاہوں کا نذرانہ عقیدت لائے تھے، اور سیاح تھے جو اپنے عہد کی تاریخ کے سب سے بڑے مرکوز کو سلام کرنے آئے تھے۔ اب بنی امیہ کی عظیم الشان مسجد کا روپکار سامنے تھا۔ وہ اس کا جاہو جلال دیکھتا ہوا اس کی پشت کے بازار میں آ گیا اور ایک چیختے چلاتے حمام کے سامنے اپنا خچر روک لیا۔ ایک غلام نے لپک کر اس کے ہاتھ سے لگام جھپٹ لی اور وہ سرخ پتھر کے منکش چبوترے کی قالین پر پھیلے ہوئے مالک حمام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ شاید وہ اس سے 42 برس بعد پہچان لے، لیکن مالک کے سپاٹ چہرے اور خالی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اندر گھس گیا۔ نہاد ہو کر جب ذرا جی ٹھکانے ہوا تو اس نے چاہا کہ اس کم بخت فضیل سے دھول دھیا کرے اور 42 برس قبل کے ان واقعات کو زندہ کرے جو ہزاروں من یادوں کے نیچے دبے پڑے تھے، لیکن اپنی خفیہ سفارت کی نزاکت کا خیال کر کے بازار اور ناف تک پھیلی ہوئی آمبوس کے سلیب پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر سیڑھیاں اترا اور شہتوت کی چھاؤں میں بیٹھے نارگیلی پیتے ہوئے غلام سے لگام لے کر خچر پر سوار ہو گیا۔ حد نگاہ تک سبز مخمل و سجاب کے 1000 تھان کھلے ہوئے تھے۔ ان پر جگہ جگہ رنگین پھولوں کے اصفہانی قالین بچھے تھے۔ ان پر چلنے کی لذت کا احساس خچر کے علاوہ اس کو بھی ہو رہا تھا۔ کھجوروں کے فلک بوز درختوں کے جھنڈے نکلتے ہی قصر سلطانی کا رکار نظر آیا، جس کے سب سے بلند محراب کے کلس پر وہ زرد پرچم لہرا رہا تھا جس کے سائے نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے مفرور شہنشاہوں کو سر نگوں دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سواری سے بھاند پڑا۔ 1000 ترکمانوں کا ذاتی محافظ رسالہ سنہرے ساز وراق سے آراستہ، سفید عربی گھوڑوں پر سوار، سفید حریر کے کفتان اور زرد تربوش پہنے، تلائی کمر بندوں میں مرصع قبضوں کی حلالی تلواریں اور خنجر لگائے کاندھوں پر زرد بیرکیں اٹھائے کھڑا تھا۔ دور دہانے بازو کے سامنے سجے ہوئے کوتل گھوڑوں کا ہجوم تھا۔ دفعتاً ایک سوار گھوڑا اڑا کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سینے پر سلیب بنائی اور گریبان سے ملک العادل کا پروانہ راہداری نکال کر سوار کے حوالے کیا۔ وہ اسے وہیں روک کر واپس ہو گیا۔ کراکوش کی جنبش لہر کے بعد اسے بڑھنے کی اجازت نصیب ہوئی۔ محراب کے سامنے سنگ سیاہ کی چوکی پر بیٹھ کر وہ اس بلند آہنی دروازے کو دیکھنے لگا جس پر سونے کے پانی کی بیلیں بنی تھی اور چاندی کے پھول چڑھے تھے۔ پھر لمبے چوڑے سیاہ فام سوڈانی غلام کا دستہ اسے اپنے گھیرے میں لے کر چلا گیا، جو سرخ جانگی اور نیلے پھل والی تلواریں پہنے ہوئے تھے۔ چوڑی روش پر سرخ پتھر جڑے تھے جس کے دونوں طرف دمشق کے مشہور عالم گلابوں کی جھاڑیاں کھڑی تھی۔ ہر طرف سبزہ بچھا تھا، کہیں کہیں کھجوروں کے درخت، ترنج کے جھنڈ، خوبانی کے گروہ اور تاریخ کے خول سوئے ادب کھڑے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف کوشکوں میں شکاری چیتوں کی قطار زرد چشم پوش پہنے ریشمی رسیوں میں بندھی کھڑی تھی۔ دوسری طرف مرمری دالانوں میں خاصے کے سپاہی زرد کرتیاں اور سیاہ جامے پہنے کاندھوں پر خاردار گزردے کمرے میں چوڑے چوڑے تیغے باندھے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے سبزے پر سنہرے عقابوں اور بازوں اور شکروں کے جوڑے ٹہل رہے تھے۔ یکایک ایک طرف سے سپاہیوں کی قطاریں طلوع ہوئی۔ اس نے غلاموں کو واپس کر دیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔
ان کے زرد جیبوں کی آستینوں، گریبانوں اور دامنوں پر چاندی کے تاروں کا کام تھا۔ چینی اطلس کے زرد اماموں پر شتر مرغ کے